باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک اور اس کے ساتھ لیلۃ القدر ایسی رات ہمیں عطا فرمائی جس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی اور ویسے بھی قرآن پاک کے اندر آپ سماعت فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی بھی آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کا کتنا ثواب ملے گا، اس کے اندر عبادت کرنے کا کتنا ہمیں ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات 2 نفل ادا کرنے والے کو میں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب آپ ایڈجسٹ کیجئے اس کو، 1000 مہینے کو اگر تقسیم کیا جائے سالوں پہ، مہینوں پہ، دنوں پہ، تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 ماہ۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے کا ثواب ایک طرف ہے، تو اس کا ثواب اللہ پاک کتنا عطا فرما رہے ہیں ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ کیوں عطا ہوا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رشک میں آ گئے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد ہوتا ہے کسی کی چیز کو دیکھ کے جل جانا، اور رشک ہوتا ہے کسی کی چیز کو دیکھ کے خوش ہونا، دعا کرنا اللہ اس سے اور عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس موضوع پہ کبھی پھر بحث ہوگی کہ حسد اور رشک کیا چیز ہے، لیکن اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ صحابہ نے رشک کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا فرمائے، ان کی عمریں بھی لمبی تھی، ان کے اعمال بھی اتنے لمبے، اتنی زیادہ عبادتیں بھی ہوں گی ان کی جب عمریں زیادہ ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ پاک کے حکم کے مطابق لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ محبوب اپنی امتیوں کو فرما دیجئے، یہ تفسیر عزیزی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434 پہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، جو اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنے مرتبے والی رات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے یا یہ فضیلت نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو اور شراب سے توبہ نہیں کرتا، وہ شراب کو نہیں چھوڑتا اس سے پہلے یا اس رات سے بعد۔ تو شراب کا جو عادی ہے اس کی عبادت اس رات بھی قبول نہیں ہوتی، اس کو یہ ثواب نہیں ملتا، یہ رات کا مقام وہ حاصل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شراب کا عادی ہے۔ اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ یہ الگ الگ ایک موضوع ہے، لیکن میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے۔ شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا آدمی ہے قطع رحمی کرنے والا، جو رحم قطع کرتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، بلا وجہ تعلقات منقطع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس رات کا ثواب عطا نہیں فرماتا۔ چوتھا آدمی ہے دل کے اندر کینہ رکھنے والا، کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، کسی کے بارے میں بغض رکھنا، جو اس سے باز نہیں آتا، اس کو اس رات کا مقام، اس رات کی فضیلت، اس رات کا جو اس کو عطا ہونا ہے فضائل و مناقب، وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں فرماتا۔ تو کس آدمی کو عطا ہوتے ہیں؟ ان چاروں چیزوں سے پھر آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کا 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات جبریل امی آتے ہیں، ساتھ میں فرشتے آتے ہیں زمین پہ، اور کچھ نے تو لکھا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو امت مسلمہ کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ کس طرح پہچانا جاتا ہے
جگہ جگہ پہ عبادات ہو رہی ہیں، کوئی چھپ کے عبادت کر رہا ہے، کوئی ظاہراً عبادت کر رہا ہے اس رات کو. کیسے وہ پہچان لیتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں ایک آتا ہے کہ جس طرح آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کے اوپر چاند نکلا ہوا ہے، ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کبھی ہم ادھر دیکھتے ہیں یہ ستارہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، تو جس طرح ہماری ستاروں پہ نظر جاتی ہے اسی طرح فرشتوں کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ نظر جاتی ہے، امت مسلمہ پہ نظر جاتی ہے. زمین پہ جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے فرشتوں کو نظر آتے ہیں. تو بہت بڑی بات. تو تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جبریل امین فرشتوں کے سردار بھی زمین پہ تشریف لے کے آتے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتے ہیں. ان کچھ لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی جس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو تڑپ رہا ہوتا ہے، رات کو رو رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے سمجھے جیسے مجھ سے جبریل نے مصافحہ کیا ہے. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس رات کی ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے فضائل و مناقب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.